جناب سیدہ آپ کو سلام دے بھائی تھوڑا سا آواز دیجیے گا. آپ نے اینڈ پہ آواز آپ نے اینڈ پہ آواز کم کیا تھا بڑا آواز پڑھا انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا منہ نہیں آیا لہٰذا ہوں میرا آواز کھول لو تو میں آپ بھی سڑیا مزہ لگا بھاجی میرا بھی حق ہے کہ نہیں بھاجی تو اتو چوکے ویلو بھاجی الحمدللہ یہ دسنے کی گل نہیں لیکن دس رہے کیونکہ لوگ بکواس بڑی گل کہاں دس رہے بھاجی تو وہ پترا کی تہجد بھی گزار نہیں لیکن بھاجی میں اس نام نہاد تہجد گزار متھے کے مراب والے شیعہ پہ لعنت کرتا ہوں جو ماتم کا مذاق اڑاتا ہے. انہوں نے آواز رکھنا تھا میں نام بتا رہا تھا فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. جو میرے محمد سے کیا ہوا وعدہ توڑے میں اللہ اس کی نبوت اور رسالت کو بیکار کر دوں گا. اور کبیر میں کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے رسالت انجام ہی نہیں دی. اور مولوی صاحب میں علم رکھتا ہوں سر پہ تو قرآن رکھ کے بتا جس علی کے بغیر صلی اللہ کا گزارا نہیں رضی اللہ کا گزارا. اس کا مطلب ہے آپ ان کا ٹائم سے ہوتا ہے میں سلام کا جواب دے دیں 12:04 ہو چکے ہیں. خیر میرے نوح خان بھائی آ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے مجھے جانا چاہیے. اچھا تھوڑا سا پڑھ لیں ٹھیک ہے. بھائی صاحب کیا لکھنا پڑھ اللہ آپ کو سلام علیکم. صدیق بھائی میرے بھائی انکل جی میرے بھائی میں ایک جملہ اور کہتا ہوں حضرات اللہ کی قسم ہم کسی کی ضد میں نہیں کہتے کہ علی بلا فصل ہے. قرآن کی عظمت کی قسم ہم کسی اپنے اہل سنت اہل حدیث بھائی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہتے کہ علی بلا فصل ہے. ہماری جو اذان ہوتی ہے خدا کی عظمت کی قسم ہم کسی کی دل داری نہیں کہتے. ہم مجبور ہیں. ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم نے حدیث پڑھی ہے مجبور ہیں ہم. جچتا ہی علی ہے. اب آپ کا حق بنتا ہے نا اب آپ کا حق بنتا ہے. میرا خیال یہ شعر شاید آخری شعر آج کی میرے سے انشاءاللہ میری زندگی نہیں بدلنا. آپ بڑا اچھا سنتے ہیں. ویسے تو بندہ 5 منٹ یہاں کے بڑے فیصلہ بارے میں آپ کی زیارتیں ہو گئی تو نوکری پوری ہو جاتی ہے. یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے میرے نوح خان بھائیوں کی آپ کی کہ آپ کہنا تھوڑے اور پڑھ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. فیصلہ آباد کو بندہ خطیب آ کے کیا سنا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں کیونکہ فیصلہ آباد ایک ایسی مٹی ہے جہاں سے خطابت اگتی ہے. جب تک ہم آپ کے شہر کے علماء کو نہیں سنتے خطیب بنتے ہی نہیں. پاکیزہ مٹی ہے ایسا سنیلا پانی ہے ویسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں کوئی وہ خوشامد نہیں کر رہا ایسا ہے. بڑے دھرتی میں یہاں سے اللہ نے ایسے لال پیدا کیے ہیں حتیٰ کہ کرکٹ میں بھی صحیح لگتا ہے کوئی نہیں. یہ اللہ کی طرف ہے نا. چلنا نہیں چاہیے مرنا چاہیے. آخری سوال میں کرنا جچتا ہی علی ہے. گن کے 2-3 منٹ دیو تے اگلے سال تک نشہ لیں. حضرات تاریخ اسلام کا مطلب ہے شیعوں کی کتابوں سے ہٹ کے تاریخ اسلام میں 4 سناٹے ہیں. 4 سناٹے جو صرف علی نے توڑے ہیں. فٹافٹ سنو تو مجھے اجازت دیو. پہلا سناٹا فرمایا ایجکم یبیتو علی فراشی. تم میں سے کوئی ہے جو آج کی رات میرے موت کے بستر پہ سو جائے؟ بھائی کوئی ہے ایجکم یبیتو علی فراشی. ایجکم anyone کوئی ہے اللہ کی قسم ہے سارے ہی تھے. سارے کا کسی نے لیا لیکن ایک مرتبہ وہ بولا جو بستر کے لائق تھا.
فیصلہ آباد میں کھڑا ہو کے کہوں نمی گل سنو میں غلط ہوں کیونکہ اتنے کوئی نمی گل نہیں سب آپ کو پتا یہ ایک انداز ہوتا ہے آپ کی مہربانی وہ ذرا میری طرف سے نواں انداز سنو علی سوئے علی لیٹے علی سوئے جو میری سمجھو بستر پہ پاجی میں اگر جاؤں مدینہ اجویری ٹاؤن میں ایک دروازے پر دستک دوں کوئی بچہ باہر آیا میں اسے کہوں پاجی شرافت صاحب گھر ہیں پاجی حسن صادق صاحب گھر ہیں وہ بچہ کہ ہے نہیں یہاں نہیں کیا مکہ والے بیل دے کے یا کھٹکھٹا کے پوچھتے تھے کہ نبی گھر ہیں قرآن دی قسمیں نہیں ایک بار پوچھو کیوں خوشبو بتاتی تھی گھر ہیں پاجی سونے چلے آواز تھوڑی ہے مالک آپ کو سامنے دیکھیں خوشبو بتاتی تھی میں اپنے ناچا کا پینڈ دے ناچے خوشبو بتاتی تھی بڑے شاہری گھر نہیں بڑے شاہری گھر ہیں یہ خوشبو بتاتی تھی پورا مکہ گواہ ہے اس بات کا کہ پیغمبر اعظم جب ادھی رات کو گلی سے نکلتے تھے نا تو گمشدہ گواچی سوئی مل جاتی تھی سید پاک کے متھے سے ایسی لائٹ نکلتی تھی مصر والوں کو پتا تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا مجھے ہمارا پتا نہیں فیصلہ بات پتا نہیں مکے والوں کو پکا پیٹا پتا تھا روزو میں دسانا ایک تو لائٹ نکل رہی ہے جو خوشبو ایسے ہی کہ پرلے محلے تک سمجھ آتی ہے یہ بڑے شاہری اجکار نے یہ سارے گونڈی ساری رات تلواریں لیے کھڑے رہے انہیں اٹھتا محمد تے مارنا ہے انہیں اٹھتا تے مارنا ہے اٹھا نہیں تھا اس کا مطلب ہے متھے کی لائٹ بھی وہی تھی بدن کی خوشبو چچتا ہی علی ہے مولا آپ کو سامنے علی اللہ جی چچتا ہی علی ہے مل کے اگلے پچھلے اچھا نعرہ حیدری مولا پینٹر بات آپ کو سامنے جلدی کر رہا ہوں چونکہ میں نے 4 گھنٹے ہیں جلدی کر رہا ہوں یہی بھی چھوڑ رہا ہوں یہ بھی چھوڑ رہا ہوں کوئی ہے بھائی میرے من کوئی ہے ایوکم یمیتون افراشی کوئی ہے جو موت کے بستر میں سوئے اب میں کیا چھوڑ رہا ہوں آپ کو پتا ہے شب عید میں ہم لا کر گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے جلدی ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں جلدی کر رہا ہوں خاموشی سناٹا نمبر 2 آپ کو پتا ہے کہ 3 دن لوگ لنگر کھا کے چوتھے دن ایک بابا جی تھے جن کا چہرہ دیکھ کے نہ سورج بھی شرماتا ہے سرخ اور چپٹا چہرہ سونا کا چکی داڑھی ایسی جیسے نور گر رہا ہے انہوں نے اچھے ڈنڈا سے انہوں نے ڈنڈا تھلے مار کے کیا جے آج کوئی اٹھ کے جائے تو میں لیدا پیو کے ہوں میں ساہ نہیں لینا 2 منٹ پڑھنا ہو سکے مالک آج کوئی نہیں اٹھے گا تم یا سیدی کا کل اٹھ میرے سردار اور کیا باجی پیغمبر اعظم نے جو کہنا تھا یہ ادھر کیا فٹافٹ کرنا باجی آج جلدی بھائی فٹافٹ کرنا مولا آپ کو سامنے کہ میں اس قابل میں بڑی مہربانی دعوت ذوالعشیرہ کیسے تیار ہوئی اے جملہ بھائی باقی کو معافی مانگتا سارے بندار کو معافی یہ جملہ میں لوہا کا نوازہ کرنا ایجل ہونا ٹھیک ہے باقی کو معافی تو بولو گے میرے پانے نہ بولو گے اعتراض کرو یہ 4-5 دی آواز آگے میرے پاس خاص کرو یہ کیونکہ جملہ ہے ہی پڑھا کر سوکھا باقی نہ لائسی سیدوں کی سگی نانی لنگر پکانے والی تھی غازی کا پاک دادا ابو طالب چوک کے لانے والا تھا اور دسترخوان پہ وہ بانٹ رہا تھا جو بانٹ رہا ہے بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھنا بھائی میں فکرہ کہنا بچاتا نہیں میں نے فکرہ کہنا ہے میں نے کہا تھا میں اپنے نوحہ خان بھائیوں کو فکرہ کہنے لگا ہوں اب وہ فکرہ ابھی باقی ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے سے کیونکہ ہو سکتا ہے میرے محترم میں سے کوئی بھائی میرے ساتھ سفر نہ کر سکے لیکن یہ جو بھائی آپ کو پتا ہے ہر لحاظ سے بھائی گئے یہ کون ہے میں پہنا ہوا شکی نانی تو سا غور نہیں کیا پاجی سنی پاجی بات یہ ہے میرے نبی پاک کے کچھ سسر صحابہ کرام ہیں ایسا ہے یا نہیں اور کچھ سسر کافر ہیں اللہ کی قسم ٹھیک کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ٹھیک کہہ رہا ہوں میرے نبی پاک کے کچھ سسر جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں اور کچھ کافر ہیں میں کافر میں گل کر رہا نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتا تتیاں نو ڈک دے گی نہیں
شب نے نہیں کہا چل نہیں ادھر آ شاما دے گھر نہیں جانا اسی نہیں انہوں مانتے نہ کسی نے روکا ہے نہ شاما دے گھر جا کے کسی نے آکے چل میرے نال آ اچھا آپ کافر دھیاں نوں ڈکیا یہ نہ مسئلہ کرنا تسی بولو تو مہربانی میں لب لیا ایسا کیوں تھا ایسا اس لیے تھا کہ وہ نا وہ کہتے تھے کہ چلو ہماری بچی نبی کے گھر جائے گی نا تو اللہ اسے پتر دے گا نبی پاک کو وہ ابو کہے گا ہمیں وہ نانا کہے گا اللہ فرمایا ہے نانا بننے کے لالچ میں بیٹیاں دینے والوں نانا نانا نا کے ہاتھوں کو میں نے کہا تھا نا فیصلہ بہت بریک ہے میں نے ان کے لیے کہا تھا لیکن پورا پنڈال بول پڑ دی اونچا نعرہ ہے نہیں بادشاہ کو سلام علیکم تو دو ہو گئی کوئی ہے جو موت کے بستر میں سوئے ایک اور کھلانے کے بعد کیا کہا میں جو آدمی فی هذا الامر کوئی ہے جو نبوت کا بوجھ اٹھانے میں میری مدد کرے ساڑھے کے مولوی اندر جب سب چپ تھے جو پھر ایک 9 سال کا بچہ اٹھا جس کی ٹانگیں پتلی پتلی تھی وہ بچہ اٹھا 9 سال کا نا 9 سال کا یعنی چھوٹی جی عمر سی چھوٹی جی عمر 9 سال کا بچہ اٹھا ہوں میں شیعہ لا کے بول رہا ہوں 9 سال کا بچہ اٹھ کے کہتا ہے انا ناصر و یا رسول اللہ آپ عمر کو پیچھے کریں میں علی حاضر ہوں بے شک میں 9 سال کا ہوں بے شک میں 9 سال آپ میری عمر نہ دیکھیں آپ میری عمر پہ غور نہ کریں یا رسول اللہ بے شک میں 9 سال کا ہوں میں ایسے وفا کروں گا جیسے وفا کرنے کا پاجی جلدی کریں کتنی ہو گئی پاجی کتنی ہو گئی 2 ہو رہا ہے میں کی کرا بڑے لوگ آپ نے سمجھنا ٹھیک ہے پاجی سے طرح صاحب اللہ پاک محمد والے محمد مصطفی صلوات جو میری پڑھائی کے پریشر میں کمی تھی وہ باجی کہاں سے بندی ہو گئی ہوں میں چلنا ٹھیک ہے میں اس قابل نہیں کہ میں جلدی کھڑا تھا مالک آپ کو سلامت رکھے اچھا خاموشیاں کتنی ہوئی تھی مالک آپ کی پاجی کی نہیں ہے پاجی تیسری فٹافٹ کرنا ٹھیک ہے رانا صاحب نے میرے کان میں جتنے منٹ کہے ہیں میں پاجی کی وجہ سے اس سے بھی 2 منٹ مزید کر دوں گا کم کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ ظاہر ہے خود اپنے سے بہتر لوگ آ جائیں ان پر جلدی چھوڑ دینا چاہیے سر چکی کیونکہ وہ بھی ایک حصہ ہے ایسا میں کروڑ مرتبہ بھی آپ کو تقریریں سناؤں سب سے افضل بات ہمارے میں دیکھ وہی ہے جس عبادت کے صدقے میں نماز بچی ہے ٹھیک ہے میں صدقے میں فٹافٹ کرنا ہے اور سر کوئی جملہ ایک چپ نمبر سناٹا نمبر 3 جنگ بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں سامعین محترم بدر عربی میں چودھری کے چاند کو کہتے ہیں لیکن اس جنگ کا نام جنگ بدر اس لیے ہے کہ یہاں ایک کنواں تھا کنواں اس کا نام بدر تھا جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا جنگ بدر تو وہ جو دشمن تھے نا انہوں نے پہلے کنویں پہ قبضہ کر لیا انہوں نے کر کے لانا کیا نا سا شاموں نے پانی پین دینا تو انہوں نے مرنا لیا جب خبر ادھر آئی تو سے آپ نے کہا یا رسول اللہ چلو میرا مطلب لڑنا تو ہے ہی چلو تھوڑا جا کوٹ مل دیتے ہیں سرکار میں اچھا اکٹھے ہو سارے من یستسقی لنا من الماء کون ہے جو ان سے چھین کے پانی پلائے رانا صاحب پاجی آپ خود قصیدہ کہتے ہیں کمال کہتے ہیں دوہا پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے لکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پاجی میں ایک لفظ کا استعمال کرنے لگا ہوں کہ پھر کن نے آکھیا میں پانی لے ہوں وہ جن نے آکھیا نا انہیں سمجھ آئی کہ پھر سونی دعا میں مرتب آئے آخر یہ فیصلہ باد ہے کوئی ہم پنڈ آپ شہر نہیں ہے فیصلہ باد ہے کوئی ہے جو ہمیں پانی پلائے سب چپ تھے بس ایک مرتبہ عباس کا بازار اٹھا پاجی آپ نے بولے مالک آپ کو سٹ کے جانا بس ایک مرتبہ غازی شہنشاہ کا بازار اٹھا میں لگا بھائی علی آپ گھوڑا دیجیے اور کولر وغیرہ کو مشکل اور پانی لے کے آئیے میرے مولا نے پہنچے ادھر رکھا ہے مولا نے جلدی کر رہا ہوں مولا نے یوں تلوار نکالی جب کنویں کے قریب پہنچے اینی دیکھا نہیں
تو میرے کے تلوار واپس کر پوچھو کیوں بابا نے کہا 20-25 کچا نہیں ہے میں تلوار پھر پوچھو کی جانے جتی لائی کسے موہت تھے 5-6 کو مارا باقی سارے تشریف لے گئے حضرات فیصلہ بان ناراض نہ ہو باجی حسن صادق وہ شخصیت ہے ممبر پہ کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے بہت سارے نوحہ خان ہیں کمال سے کمال ہیں آپ کے شہر میں کمال لوگ ہیں میں سب کا فین ہوں عاشق ہوں لیکن باجی حسن صادق سے دوسرے نوحہ خان کو فرق یہ ہے کہ میں نے ایک بار ایئرپورٹ پہ کہا بھی تھا جہاز میں بیٹھے کہا تھا میں نے کہا باجی میں جتنا بلڈ کر سکوں وہ یہ ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا نوحہ رمضان میں بھی کان میں پڑے نا تو محرم لگتا ہے اس واسطے مہربانی بھاجی تو ناراض نہیں ہونا یہ میں لفظ بھاجی نو ڈیڈیکیٹ کر لگا پہلا ہوں پڑھ لگا وہ انشاءاللہ دعا کریں گے آواز تھوڑی ممبر تک آئے گی جب کہا نا جوتا اتارا میرے مولا نے مشکیزہ بھرا بھاجی تھوڑا سا کروا ایتھے مشک بھائی تیسرے قدم پہ جا کر اور یہ کھچا کر کے جا کے مولا یوں دے کر دے اب تم بھی پانی پی سکتے ہو ہمارا خون پاک ہے یہ سلام چوتھا سلام کرنا باجی ایک مرتبہ ذرا مجھے گواہی دیجیے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مجھے گواہی دیجیے کیا میں نے آپ سے کہا کہ پہلی چوپ پہ اونچا بولی باجی نہیں کہا باجی دوسری پڑھا باجی تیسری پڑھا ہون تک دو بندے نہ بولنے رک لیں نمبر ایک ہمارے بھائی نہ بولیں وہ ہماری جان ہے ہمارے مہمان ہیں نو پرابلم کیونکہ وہ شیعہ لاکر خلائی جیسے واقعی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں دوسرا بندہ نمانہ شیعہ چوپ رہے کوئی گل نہیں اگلے سال سیانا ہو جائے دو بندے نہ بولے قبر تک قلعہ میرا حق بنتا ہے ایک حسبی نسبی سید وہ شیعہ جس کی ماں شیعہ ہے یہ دو بندے نہ بولے قبر تک قلعہ میرا حق بنتا ہے کوئی ہے جو موت کے بستر پہ سوئے چپ کوئی ہے جو نبوت کا بوجھ اٹھائے چپ کوئی ہے جو ہمیں پانی ملائے چپ ان چوتھی چوکیت پنڈال ایک باری بولے میں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بولے بچوں کو دیا چاچا جی کیوں کھڑے ہیں چاچا جی ٹھیک بیٹھے ہیں مالک آپ کو سامنے کیا انکل جی میں جلدی کر رہا ہوں بہت جلدی کر رہا ہوں فرض کریں مجھے رانسا میں 10 منٹ کرانا تو میں چاہتا ہوں 6 سال میں آپ کو سلام کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کیونکہ یہ بڑوں کی عزت یہی ہوتی ہے ذرا فٹافٹ کوئی سے جب جملہ سنو کہا کہ کوئی ہے ولمن ھذا الکلب کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے قرآن دی قسم ہے آجی خاموشی طریقہ دی میں کان نو ملا رہا اس میں ایسے تھا جیسے سروں کے بیٹھے جتنا پانی تھا اٹھ جائے گا ایک بندہ بولے ہے بچوں بڑے شہر میں ہوتا ہے یا رسول اللہ چلو بندہ لڑتے پہندے ہی ہے ایک مرتبہ نا جنگل میں 1000 ڈاکو آئے تھے یہ ساڑھے نال سے اس نے نا اونٹ کا بچہ لت سے پکڑا کما کے ایسے مارا 1000 ڈاکو نا وہاں سے چلا گیا مجھ جڑی موٹی موٹی اس کی اکھ ہے ایڈی چوڑی چھاتی بڑے بڑے ہاتھ ایڈا قد اتنی موٹی آنکھیں ایڈے ایڈے کان دور سے دہشت آتی ہے جب یہ سانس لیتا ہے نا جب یہ پڑی ہوا پہ اس سے کس نے لڑنا ہے غازی تے میرا کہا تو چپ کر رہے اتنا میں لڑنا جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں سے بڑی جلدی کرو بھائی ہمیں خاموش اس سے نہیں لڑنا ہے باجی مولا موسیٰ آیا حضرات یہ پہلی جلدی کر رہے ہیں یہ پہلی اور آخری جنگ ہے جس میں پیغمبر اعظم نے اپنی قمیص اتار کے مولا علی کو دی تے بڑے شاہ نہ کیا چھوٹے شاہ کو تسی قمیض لاؤ تے بادشاہ علی بھی لائی قمیض وہ پھر سرکار نے آپ آئی کہ اپنی ہون دیتی آدھا نہیں علی ذرا 5 منٹ 2 منٹ پر آمدہ نہ لئیے تو محمد بن جا میں علی میرا مجمع تھک گیا تو میں چلا کیونکہ
کہ بڑا بول رہے ہو بڑا سونا بول رہے میری اوقات سے بولے میں آخر بندہ کتنے کو بولتا ہے میں ساتھ لینے دیتا انہیں پتا ہے بڑا ہو گیا اور میں سلام کرتا پاجی جو میری طرح گن پر لا کے رہنا وہ کہتا ہے جی گل سچی گل سچی وہ آتا ہے جی کوئی ہے علی اٹھے یاری بیٹھ جا کوئی ہے یاری بیٹھ جا کوئی ہے علی اٹھے یاری بیٹھ جا وہ پھر مذاکر پوچھو ہاں میں جا کر پوچھتا بھائی یہ نہیں کیوں ہوا ہے وہ پھر بیچارہ میرے لگا بندہ اللہ جی وہ یہ تھا کہ نبی پاک بار بار بٹھاتے تھے کہ بھائی کوئی یہ نہ کہ بڑے شاہ آ کیا نکے شہری ڈول کے سامنے موقع نہیں ملے یہ میری طرح کان پڑھ وہ یہ کہتا ہے اصل غلط اصل کے ساتھ اگر اصل بات پہنچے تو آواز ممبر تک آئے گی پاجی نبی پاک کہہ رہے تھے کوئی ہے جب علی اٹھتے نبی فرمایا یاری تو بھیا میں کوئی پہ آنا تو میں بچے میں شادی بات ہے صدقے مولا پانچ دن بعد آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے صدقے جمع یاری میں کسی کی بات کر رہا ہوں والے من کوئی ہے انت منی وانا من کا تو میرے بچوں ہے مولا محمد آواز بلند تر سلام آجی فٹافٹ لکھا ان ایک بار پوچھو جی ایک قمیض کیوں اٹھائی جلال ہی بڑا انہوں نے کھاٹے لگا اچھا رکھے پاجی پھر زندگی میلے پھر پتہ نہیں اگلے سال ہونا کہ نہیں دل کرتا ہے کہ بڑے لوگ بیٹھے کہ 2 منٹ پڑھنا لمبا سوچتا کو نہیں بچوں میں چکر اور ہو گیا 4-5 منٹ سے پڑھیں ہاتھ کوئی نہیں آتا ٹھیک ہے کہ ساری ٹائم تک کھانا بھی کوئی شاید نہیں پھر ساری نہیں کھاتی رہی ٹھیک ہے تو میں بڑا اوکھا ہوگا تو ہم کچھ آئی رکھی پڑھ کے دل کرتا ہے بڑے لوگ نے 2 منٹ جی پاجی رانا صاحب تمیز کیوں وہ گالی یاد ہے میں نے آنے صبر پوچھا مالک مما جنتے کو لے تیرا نبی تو جب تک تو کہیں کچھ بولتا نہیں تو ایڈا بڑا کام کیتا ہے ایڈا بڑا تو یہ تو نے کہا تھا ہاں میں نے کہا میرے حکم کے مصطفیٰ تو اپنے سارے میں یوں نہیں کرتا جب تک میں نے کہا مالکہ کیوں آکھی فرمایا آج علی کو غصہ بڑا تھا رحمت کا لباس ضرور تھا جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں لو جی پاجی اے سلام ہے جی گلاں پوریاں ہوئی ہیں جی چارے ہوئی ہیں اے سلام کوئی تساں اج آکھنا ہے انج لگدا ہے جویں اے شعر اج سنایا ہے جے تسی انج نہ آکھو تے میں تہاڈا نوکر ہی نہیں تساں مننا ہی کوئی ہے جو موت کے بستر میں سوئے علی کوئی ہے جو بوجھ اٹھائے علی کوئی ہے جو پانی لائے کوئی ہے جو کلے کفر کتے کی زبان بند کرے غازی بھی قسمیں 4 خاموشیاں دے کے علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے صدقے جانا ہے جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے پاجی شرافت بھائی حمزہ پاجی سے تک بعد میں ہیں پاجی میں نے شروع کیا تھا عرش سے قسمتیں نکلتی ہیں عرش سے قسمتیں نکلتی ہیں اور چلے آگے سلام کرے گا حضرات کی محبت سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں وہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم پاجی لوح اس تختی کو کہتے ہیں جس میں قسمت لکھی جائے اور قسمت لکھی جاتی ہے قلم سے حمزہ بھائی قلم تب چلتا ہے جب مشیت کا ارادہ ہو قرآن دی قسم علامہ اقبال نے قلم پڑھ کے مولوی کے منہ پہ جوتا مارا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے اللہ کا قلم ہو یا محمد کا علم مالک قلبی علی چپ کر جاؤ یار میں خیب ہونے لگا ہوں جی میں پاجی آپ میری جو
ڈیوٹی ہے ایک فکرہ مصیبت کا ہے اگر آپ اجازت دیں جتوں میرے ویر عظیم الیاس چھڑیا نا دل کردا وہی دساں 19 20 21 3 دن پاجی نہ پیو ستے نہ دیا ستے نجف اشرف میں بادشاہ کی قبر پاک پہ جو آج بینر لٹکایا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس فکر کی تشریح کروں مسائل کتنا پڑھوں گا 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ جتنا میرے پاس ہے سارے رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں راہ عزت آ رہے ہیں دوہا خانے رو رہے ہیں اور رونا آپ کو پتہ ہے ماں کی پاکیزگی کی علامت ہے. اول مظلوم سے کیا مراد ہے 2 جملے اینڈ والے 2 جملے درمیان سے سلام. میرے مولا جب لیٹے تھے نا ضرورت کے بعد پیلا کپڑا یہاں تھا بس دوبارہ لا کے سلام کر دوں یہاں پیلا کپڑا. ابو دردہ کہتا ہے پتہ نہیں چلتا تھا کپڑا کون سا ہے علی کا ماتھا کون سا ہے. یہ فیصلہ بات ہے یہ فیصلہ بات ہے. اتنا خون نکلا بسم اللہ کے ساتھ صدقے جا تھوڑی ہائے تو صدقے جا تھوڑی ہائے تو صدقے جا اتنا خون نکلا غازی کے بابے کا پتہ نہیں چلتا. کچھ دیر کے بعد نا شور بلند ہوتا ہے بادشاہ کی آنکھیں کبھی کھلتی ہوتی کبھی بند ہوتی اور جیسے نمازی قیام میں کھڑا ہوتا ہے نا بادشاہ حسن مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ پاک حسن مولا یوں جیسے نمازی کھڑے یوں کھڑے تھے بابا یہاں بیٹھے رو رہے تھے ادھر سے شور جانے ہمیں بتانے کے لیے کہتے ہیں حسن یہ کیسا شور ہے مزدجی یہ کیسا شور ہے کا بابا وہ لعین مردود آپ کا قاتل ہے وہ پکڑا گیا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ شور اس لیے ہے یہ یوں تھے اسے دیکھ کے ایک فکرہ کہا گیا وہ میں وہی بالکل اپنی طرف سے الفاظ نہیں کروں گا سیم وہی کہوں گا جو غازی کے بابے کے منہ سے نکلا اسے یوں دیکھ کے نہیں کہتے ہیں کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا میں تو آپ کو صدقے جا رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں. آپ پہلے ایسے رو رہے ہیں ضربت میں کیا کریں گے بسم اللہ کر رہا ہوں جناب سیدہ آپ کی ہائے اور پوسا کو پوسا کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا. رسیاں تھیں اور باہر کی شیعوں نے اسے پکڑ کے مارا بھی تھا زخمی بھی تھا اور ہمیں سانس ہو رہا تھا. پھر بادشاہ فیصلہ بات نہ ہوتا میں اتنا لمبا نہ کرتا. دوسری مرتبہ علی دیکھ کے نا علی نے پاسن جی مولانا صاحب رخ بھی پھیرا ہے اور منہ سے ایک لفظ نکلا ہے مینوں پکی امید ہے جڑا بندہ کدی نہیں رویا وہ دہائی نکلے گی. قاتل کو دیکھ کے نا رخ پھیر کے لیے کہتے ہیں ہائے زہرا. میں تہاڈی سمجھ صدقے جانا السلام علیکم یا ابو المظلوم السلام علیکم یا ابو المظلوم. تہاڈے پہنچے تو صدقے جانا ہے فیصلہ باد ہے اے فیصلہ باد کی بات مٹی ہے پہلے پہنچ گئے جب کہا نا ہائے زہرا وہ قیام میں کھڑا ہوا حسن رکوع میں آیا اپنے پاک ہونٹ علی کے کان کے قریب کر کے بابا اس ملعون کو دیکھ کے میری ماں کا نام کیوں لیا. کہا حسن کتنی مظلوم تھی تیری اماں زہرا میرا قاتل میرے سامنے شرمندہ کھڑا ہے. زہرا کا قاتل ہنس ہنس کے کہتا تھا میں نے بڑا نہ مرحبا مرحبا حوصلہ حاصل کے جاتا حوصلہ مرحبا یا زہرا مرحبا یا زہرا. اس روایت ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم. وہ ایڈی سونی تمہید سننا لے ایک باری سوال 2 منٹ اور پڑھا ایک باری سوال وہ ایڈا سونا روحا لے اللہ تمہیں کدی نہ روائے اس گھر تو سوا کدی نہ روئے. ایک باری سوال اللہ تمہیں کدی نہ روائے. قادر سے باتیں ہوئی 19 گزری 20 گزری 21 کا ٹائم جلدی کر اس کے بعد ایک تیاری کا فکر ایک ضربت کا اور آپ کو آخری لمحہ ہے 21 کی وہ منزل جہاں میرے مولا کی روح جہاں سے آئی تھی اپنے اصلی وطن اتنا رویا ہے کب ظاہری طور پہ روح نکلنے سے پہلے ورنہ یہ اصلی روح نکلنے آنے کے محتاج نہیں ہے. یہ خود اول الامر ہے روح امر ہے یہ خود امر ہے. یہ بات دنیا داری کے لیے آپ کو بالکل
قریب تھا اتنے موٹے موٹے آنسو ایک بار پوچھو بلا کیوں کیونکہ سامنے سورہ القدر آ رہی ہے میں صدقے جاتا ہوں ان کی پاک اماں مسافر شام میں سورہ قدر مکمل غلاف میں آئی میرے پاس سے لیٹے ہوتے اور بادشاہ کا جو پاک پاؤں ہے جو کعبے سے بھی پاؤں وہ پاؤں جو ہوتا اور بالکل پیلے ہو چکے خون سارا نکل چکا بادشاہ کی میں کیسے اپنے ہاتھ میں تجوید ہوں بادشاہ کے پاؤں بتانے کے لیے کم از کم قرآن کا صفحہ ہونا چاہیے لیکن بتا رہا ہوں پیروں والے پاس دیکھ لوتی تے علی روندے نے بابا اینو اندر ہی ملکہ شاہ بابا لماذا تم کی کر یا ابھی بابا کیوں ہو رہے ہیں کا بیٹی سوچ رہا ہوں فیصلہ بات ہے انج لگنا 10 بار ہے انج تو سر ہونا ہے بیٹی سوچ رہا ہوں وہ جو اسلام غدیر پہ محمد نے ایک صرف ایک منٹ نوخن بھائیو ایک منٹ وہ جو غدیر میں میرے نبی نے میرے اوپر ذمہ داری دی تھی سوچ رہا ہوں میرے بعد کیا بنے گا نہ اس نے مسجد کا لحاظ کیا نہ مصلی کا لحاظ کیا نہ سجدے کا لحاظ رانا صاحب جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں مصاحب ہو رانا صاحب چاہتے ہیں مصاحب ہو 2 منٹ اس لیے آپ بیٹھے رہیے وہ جا کے روکیں گے کہ بھائی صرف 2 منٹ چونکہ اب میں بھی لوہا پڑھ رہا ہوں اگر میں فضائل پڑھ رہا ہوتا میں نوحے کے احترام میں نے چلے جانا تھا چونکہ اب میں بھی لوہا پڑھ رہا ہوں اس لیے بس نوحہ خان بھائیو 1 منٹ کے لیے صرف 1 منٹ تاکہ ذرا ماحول ایسا ہو جائے کہ جنازہ پاک جب آپ کے پاس آئے تو سونا لگے آپ پتہ آئے ہجکی میں جنازہ ہے تو پھر جنازے سونے لگتے ہیں ادھر دیکھا جائے بابا کیوں رو رہے ہیں لماذا تو یا بھی پاجی میرے دیکھا جائے بابا آپ کی فیصلہ بازی میں ہائے کریں گے جنہیں ہائے دار کے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں میں بیٹی سوچ رہا ہوں میرے بعد دین کا کیا بنے گا وہ جو غدیر قوم میں دین کی ذمہ داری تیرے نانے نے میرے کندھوں پہ رکھی تھی کیا بنے گا وہ مسلمان ہے روزہ دار ہے میں سجدے میں تھا فجر میں تھا روزے میں تھا مسجد میں تھا انہیں کچھ نہیں دیکھا یہ سوچی پیا میرے بعد کی بنے گا انج پیو نے تھلیوں پیر چوم کے اچھا رو کے نہیں بابا تم مطمئن ہو کے جا جدو ویر مک کے میں باہر آ جا میں بسم اللہ کر رہا ہوں بابا جو کہ بھائی قدر ہو گئے عزادارہ 3 ضربتیں ہیں جن سے عرش ہلا پہلی ضربت جب علی کا سر اٹھ رہا تھا